السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین و مشاہدین، آپ حضرات کے سامنے قیامت کی بڑی نشانیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے قیامت کی 6 بڑی نشانیوں کا ذکر ہم آپ کے سامنے کر چکے ہیں۔ سب سے پہلی نشانی دجال کا نکلنا، دوسری بڑی نشانی آسمان سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول، ان کا اترنا، اور تیسری بڑی نشانی یاجوج اور ماجوج کا نکلنا۔ اور گزشتہ درس میں مزید 3 نشانیاں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں، اور وہ تھی خسوفات ثلاثہ، کہ 3 مقامات پر بڑے بڑے زمین کے اندر دھسنے کے واقعات ہوں گے۔ یہ 6 نشانیاں اس سے پہلے آپ کے سامنے کچھ تفصیل کے ساتھ، کچھ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں۔ آج جس 7ویں نشانی کا ذکر ہم آپ کے سامنے کرنا چاہتے ہیں وہ ہے دخان، یعنی دھوئیں کا نکلنا۔ لیکن یہ نشانی بیان کرنے سے پہلے گزشتہ درس میں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، اس کی تصحیح کر دینا میں بہتر نہیں بلکہ واجب سمجھتا ہوں۔ اور وہ غلطی یہ تھی کہ سورہ قصص کی آیت نمبر 81 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، کہ ہم نے اس کو اس کے گھر سمیت زمین میں دھسا دیا۔ تو میرے منہ سے جس آدمی کو اللہ نے دھسایا یا جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے یہاں کیا ہے، اس کا نام حامان نکل گیا تھا میرے منہ سے، حالانکہ حامان نہیں، قارون ہے۔ قارون کو اللہ رب العالمین نے اس کے گھر سمیت، خزانوں سمیت زمین کے اندر دھسا دیا تھا۔ جو فرعون کے زمانے میں تھا اسے اللہ نے زمین میں دھسا دیا تھا۔ تو غلطی سے میرے منہ سے حامان نکل گیا تھا، لہذا آپ لوگ تصحیح کر لیں اور اصلاح کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ آج جس نشانی کا ہم ذکر آپ کے سامنے کریں گے وہ ہے دھواں کا نکلنا۔ یہ قیامت کی 7ویں بڑی نشانی ہے، اور غالباً اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے بات رکھ چکا ہوں کہ یہ جو قیامت کی بڑی 10 نشانیاں ہیں، ان کی ترتیب میں کوئی نص صریح نہیں ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی ہے نص صریح جس میں آپ نے ان 10 بڑی نشانیوں کو ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہو۔ کسی حدیث میں کسی کا پہلے ذکر ہے، کسی حدیث میں کسی کا بعد میں ذکر ہے۔ البتہ علماء نے تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے ان کو ترتیب دینے کی کوشش کی ہے، اور جس ترتیب پر اکثر علماء کا اتفاق ہے، یا جس ترتیب کو قیامت کی نشانیوں پر کتاب لکھنے والے علماء نے جس ترتیب کا لحاظ رکھا ہے اور جس ترتیب کو بیان کیا ہے، اس ترتیب کو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اور یہ نص صریح نہیں ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کا بھی ہو سکتا ہے اور علماء کا بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے اختلاف رہا ہے۔ لیکن یہ جو ترتیب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اکثر علماء نے اسی ترتیب کو اپنایا ہے۔ 6 نشانیاں بیان ہو چکی ہیں، آج 7ویں نشانی وہ ہے دھوئیں کے نکلنا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے سورہ دخان میں، بلکہ دخان کے نام سے ایک سورت ہی ہے قرآن مجید کے اندر، اس میں اللہ فرماتا ہے فَارْتَقِبْ یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن کا انتظار کرو جب آسمان صریح دھواں لے کر کے آئے گا، واضح دھواں لے کر کے آئے گا۔ یغشی الناس ھذا عذاب علیم، وہ لوگوں پر چھا جائے گا اور یہ دردناک عذاب ہوگا۔ یہ مفہوم ہے اللہ رب العالمین کے کلام کے معنی کا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے صریح اور واضح دخان اور دھوئیں کا ذکر کیا ہے، اور کہا اللہ رب العالمین نے کہ اس دن کا انتظار کرو جس دن آسمان صریح دھواں لے کر کے آئے گا۔
یعنی ابھی یہ چیز واقع نہیں ہوئی ہے، اللہ نے اس کا انتظار کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے بات ثابت ہوتی ہے کہ قیامت سے پہلے دخان، بڑا دھواں ہوگا، اور یہ واضح ہوگا، صریح ہوگا۔ یہ تو قرآن سے ثابت ہوا، حدیث سے بھی اس کا ثبوت ہے، جیسا کہ حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بڑی 10 نشانیوں کو بیان کیا ہے، اس میں دخان کا ذکر آپ نے کیا ہے، اور اس سے پہلے بار بار وہ حدیث آپ کے سامنے پیش ہو چکی ہے اور ہم ذکر کر چکے ہیں، اس میں بھی آپ نے دخان کا ذکر کیا ہے۔ تو ایک تو اس آیت کا معنی یہ ہو گیا کہ یہاں مراد دخان سے قیامت سے پہلے جو دھواں آئے ہوگا وہ مراد ہے۔ بعض علماء نے یہاں دخان سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لی ہے، جو آپ نے قریش کو کی تھی، اور جو ان کو بھوک اور فقر و فاقہ حاصل ہوا تھا، اس کو مراد لیا ہے کہ جب وہ آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تھے تو انہیں دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا، بارش نہیں ہوتی تھی، بھوک تھی، فقر و فاقہ تھا، غربت تھی، مفلسی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تو یہ چیز ان کے ساتھ واقع ہوئی۔ تو بعض علماء نے یہاں اس آیت کریمہ میں جس دخان کا ذکر ہے دھوئیں کا، اسے اسی بد دعا کو مراد لیا، لیکن راجح قول کے مطابق صحیح بات یہ ہے کہ یہاں قیامت سے پہلے آسمان سے اٹھنے والا دھواں مراد ہے، اور یہ قیامت سے پہلے یہ چیز ہوگی، اور اس کی تائید ان صحیح حدیثوں سے بھی ہوتی ہے جن میں اس نشانی کا ذکر موجود ہے، جیسا کہ حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ کی حدیث، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دھواں کو ذکر کیا ہے قیامت کی بڑی نشانیوں میں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ 6 نشانیوں کو ظاہر ہونے سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو: سورج کا مغرب سے نکلنا، دھوئیں کا ظاہر ہونا، دجال کا نکلنا، دابہ چوپائے کا نکلنا، موت اور قیامت سے قبل یا اجتماعی عذاب سے قبل، یعنی اجتماعی عذاب سے پہلے یا موت سے پہلے، قیامت قائم ہونے سے پہلے کیا کرو؟ نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس حدیث میں بھی دھوئیں کا ذکر موجود ہے، لہذا اس آیت کریمہ میں جس دخان کا ذکر اللہ نے کیا ہے، اس سے مراد قیامت کی نشانی ہے جو قیامت سے پہلے واقع ہوگی، اور وہ دھواں جو قریش دیکھتے تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی وجہ سے ان کو لاحق ہوا، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پیشین گوئیوں میں سے، یہ نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی جو واقع ہو چکی ہے، اور یہ واقع نہیں ہوئی ہے جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے۔ علماء سلف نے اس بات کو صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ دخان جس کا ذکر اللہ نے یہاں بیان فرمایا ہے واقع نہیں ہوا ہے، کیونکہ بہت بڑا دخان ہوگا، دھواں ہی دھواں سب کو نظر آئے گا، پورے آسمان پر چھا جائے گا۔ یہ صرف کسی ایک علاقے کے اندر نہیں ہوگا یا کسی ایک شہر کے اندر نہیں ہوگا، بلکہ یہ پورے دنیا کے اندر یہ چیز نظر آئے گی، دھواں ہی دھواں انسان کو نظر آئے گا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بد دعا کی تھی، اور جو قریش آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھتے تھے دھواں نظر آتا تھا، تو یہ مکہ اور اس کے آس پاس کے لوگوں کے لیے تھا، قریش کے لوگوں کے لیے تھا، آپ نے پوری دنیا والوں کے لیے بد دعا نہیں کی تھی۔ لہذا اس آیت کریمہ سے مراد وہ چیز نہیں ہے، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی جو ختم ہو گئی ہے اور جو واقع ہو چکی ہے۔ یہ بھی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کیونکہ جو بھی نشانی یا پیشین گوئی ہمارے نبی نے فرمائی ہے وہ چیز واقع ہوگی۔ چھوٹی نشانیاں کتنی ظاہر ہو چکی ہیں، تو جب بھی کوئی ایسی نشانی واقع ہوتی ہے تو آپ کی نبوت کی صداقت پر اہل ایمان کو مزید یقین ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کی نبوت کی جو نشانیوں میں سے بھی ہیں اور قیامت کی پیشین گوئیوں میں سے بھی ہیں۔ البتہ وہ چیز جو واقع ہو چکی ہے وہ آپ کی بد دعا کا نتیجہ تھا، اور مکہ کے لوگ، قریش کے لوگوں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تھے تو ان کو وہی چیز ہی نظر آتی تھی۔ تو اس لیے اس آیت سے اس کو مراد لینا یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح قول کے مطابق یہ ہے کہ قیامت سے پہلے چیز واقع ہوگی۔
تو یہ بھی ایک بڑی نشانی ہے قیامت کی نشانیوں میں سے، جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے، ہر فتنے سے محفوظ رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر اللہ رب العالمین ہم سب کو قائم اور دائم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔